السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ کل بھی ایپیسوڈ آئے گی کیونکہ اب میرا سوموار کو پیپر ہے، اور آج کے ایپیسوڈ پہ مجھے آپ لوگوں کا رسپانس اچھا چاہیے۔ اس کل کے ایپیسوڈ کے لیے ٹارگٹ بھی کمپلیٹ کریں، لائکس 140، اور اتنا کوئی زیادہ یہ ٹارگٹ نہیں ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ یہ ویوز ویڈیو 600 کراس کرتی ہے، پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ 140 لائکس کوئی بہت بڑا ٹارگٹ نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ وہ روم میں داخل ہو کر اسے دیکھتا ہے جو پیٹ کے بل لیٹی موبائل میں مگن تھی۔ میرا دل نہیں جانے کا۔ موبائل بیڈ پہ پٹک کر تکیے میں منہ چھپا کر وہ اسے کوئی معصوم بچی لگی تھی جو اسکول نہ جانے کی ضد کر رہی تھی۔ لیکن اس کی بیوی نہ تو کوئی معصوم بچی تھی اور نہ ہی اسکول کی اسٹوڈنٹ تھی۔ بس اسے تنگ کرنے کا موقع چاہیے ہوتا تھا۔ اسے تعبیر میں فریش ہونے جا رہا ہوں، باہر آؤں تو تم مجھے تیار ملو، غصے سے اسے وارن کرنے والے انداز میں کہتے وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھا کر نیچے کھڑا کرتا ہے۔ زام سچ میں دل نہیں میرا، منہ پھلاتی وہ اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا، اس کی کمر سے ہلا کر اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتا ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ نہیں، اپنا نچلا لب مروڑ کر معصومیت سے کہتی وہ دوبارہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ اس کے گرد اپنا حصار باندھ کر وہ پیار سے پوچھتا ہے۔ پتہ نہیں، بس دل نہیں کر رہا جانے کا۔ اوکے میری جان، دل نہیں کر رہا تو مت جاؤ۔ سچی؟ وہ چہک کر بولی تھی۔ جی جان، سچی۔ وہ اس کے گال پہ شدت سے لب رکھتا گویا ہوا تھا۔ اچھا، آپ آفس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اوکے۔ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا، اسے الگ کرتا، جھک کر اس کا موبائل اٹھا گیا تھا۔ یہ میرا موبائل ہے، آپ کا ڈریسنگ پہ پڑا ہے۔ جانے زام، میں جانتا ہوں، اسی لیے یہ اٹھایا ہے۔ یہ آپ کی جو طبیعت روز خراب ہوتی ہے اس کی جڑ یہ ہے۔ آج سے یہ میرے پاس رہے گا، میں بھی تو دیکھوں کہ کیسے تمہاری طبیعت خراب ہوتی ہے۔ زام، نو، میں مذاق کر رہی تھی۔ سچی؟ مجھے جانا ہے یونیورسٹی، ویسے بھی اب پیپرز آنے والے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ مسکراہٹ دبا کر اس کا گال کھینچ گیا تھا۔ مت کیا کریں ایسے، وہ اپنا گال مسلتی اسے گور کر بولی تھی۔ تم بھی ناٹک کم کیا کرو۔ اس کے سر پہ چپٹ مار کر اس کو موبائل تھما کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ زار سیدھے بیٹھے رہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کب سے اس کی ڈریسنگ کر رہی تھی، لیکن اس کو بار بار ہلتے دیکھ کر چنچلاتے ہوئے بولی تھی۔ بیوی، تم سے نہیں ہوگا۔ وہ اس کا گال سہلا کر مسکراہٹ دبا کر اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے گال پہ دانت گاڑ گیا تھا۔ وہ غصے سے اسے گھورتی اس کی بینڈیج کر کے پیچھے ہوئی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، اپنے گال کو مسلتی وہ روحانسی ہو کر بولی تھی۔ اس کو اپنا گال مسلتے دیکھ گئے وہ غصے سے اس کے کو بازو سے پکڑ کر
اسے اپنے اوپر گرا گیا تھا۔ زار، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسے خود پہ جھکتے دیکھ کر وہ ہانسی ہوئی تھی۔ تمہاری سزا ہے میرا لمس مٹانے کی۔ اس کے گال پہ دوبارہ دانت گاڑ گیا تھا۔ ایک بھی نشان مجھے نظر آیا نا، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیا کر لو گی تم۔ وہ اس کے دوسرے گال پہ دانت گاڑتا مسکراہٹ دبا کر بولا تھا، یہ سب کرتے آپ کے بازو میں درد نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں، یہ میرا فیوریٹ کام ہے۔ وہ اس کی تھوڑی پہ دانت گاڑ کر اسے سسکنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ، مطلب کافی نہیں، آج کے ایپیسوڈ میں بہت زیادہ مسٹیک ہیں، پلیز اگنور کر دیجیے گا۔ میں نے ویسے ریڈ کی تھی لیکن پھر بھی شاید میں نے ریڈ بھی نہیں تھی کی جس وجہ سے مسٹیکس رہ گئی ہیں۔ زار، مت کرے نا۔ اس کا ہاتھ اپنے دوپٹے سے الجھتے دیکھ کر گھڑی پہ ٹائم دیکھ کر بولی تھی، ابھی چھوڑنے کا مجھے کیا ملے گا؟ وہ اپنے دیے گئے نشانوں پہ لب رکھ کر ہمار آلودہ لہجے میں بولا تھا، آپ کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ آپ لے لیتے ہیں۔ اس کی باتوں کا مطلب سمجھتے وہ ٹہکا لگا کر اس کی تھوڑی چھو کر اٹھا تھا۔ تم تب تک یہ نشان چھپاؤ، میں چینج کر لوں۔ آپ پولیس اسٹیشن جائیں گے؟ ابھی ریسٹ کر لیں یار، مجھے کام ہے۔ اور جب تم پہلو میں نہیں ہوگی تو ریسٹ کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ آنکھ بند کرتا اپنا یونیفارم اٹھا کر چینجنگ روم میں چلا گیا تھا۔ گائز، آئی نو آپ لوگوں کو اس طرح پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، لیکن بلیو میں اس طرح ایڈیٹنگ جلدی ہو جاتی ہے۔ میں جسٹ پیپرز تک اس طرح دوں گی، یا کبھی کبھار اگر زیادہ ٹائم ہوا تو میں ایسے بھی دے دیا کروں گی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اس پیپر میں 2 چھٹیاں ہیں تو میں زیادہ ٹائم ویسٹ کروں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں آئی ٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور جو وائس اوور سن رہے ہیں ان کو پتہ لگ گیا ہوگا، اور میرا نیکسٹ پیپر جو ہے وہ پروگرامنگ کا ہے۔ اور جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں کمپیوٹر، ان کو پتہ ہوگا کہ پروگرامنگ کرنے میں بہت ڈیفیکلٹ ہے، اور مجھے ویسے بالکل پسند نہیں ہے، لیکن اب میرا سبجیکٹ ہی یہ ہے، تو یہ ایسی چیز ہے جس میں رٹا نہیں لگایا جاتا، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اور جیسے بھی میں تو اکثر کئی کورس ایسے ہیں، کورس کو رٹا بھی بندہ لگا لیتا ہے پیپرز میں، لیکن ہے یہ سمجھنے والا ویسے سبجیکٹ ہے۔ ایگل، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم یہ کرنا کیوں چاہتے ہو؟ سمائرہ کو اس کے خلاف ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا۔ زار شاہ، اپنی آنکھیں اور دماغ کھولو۔ وہ شخص جیسا نظر آتا ہے ویسا وہ نہیں ہے، اور اپنے بھائی کو بولو رمشا سے سچ اگلوانے میں رمشا سے سچ اگلوائے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لے کر بولا تھا، مجھے آپ لوگوں کو کچھ بتانا ہے۔ سمائرہ کی آواز سن کر سب نے اسے دیکھا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی ایک نظر ان سب کو دیکھتی ہے۔ زار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ایگل بھی بلیک ٹریکنگ سوٹ میں ملبوس، چہرے پہ ماسک لگا کر اس کی طرف متوجہ تھا۔ میں کل ذوالفقار کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی، اندر سے مجھے چیخنے کی آوازیں آئی تھیں۔ چوکیدار سے پوچھا تھا کہ کوئی آیا تھا، آج تو اس نے منع کر دیا۔ پھر میں سارے کیمرے بھی چیک کیے، کوئی بھی آج مینشن نہیں تھا آیا۔ تو وہ آوازیں کس کی تھی یہ پتہ لگانے کے لیے مجھے ذوالفقار کے کمرے کی تلاشی لینی ہوگی۔ لیکن ان 2 سالوں میں کتنی دفعہ
تلاشی لے چکی ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا۔ تم ذوالفقار کے کمرے میں کیمرے لگاؤ، جو بھی ہوا پتہ چل جائے گا۔ زار کی بات سن کر سر ہلا گئی تھی۔ اعظم، جتنی بھی انفارمیشن ملی ہیں انہیں کال کر کے بتا دو۔ سر، میں کال کر دی ہے۔ اوکے، رات کو ہان سے میٹنگ ہے تو ساری تیاریاں مکمل کرو۔ شایان ملک اس وقت کس کے ساتھ سب سے بڑا پروجیکٹ کر رہا ہے، اس کمپنی کی مجھے ڈیٹیل چاہیے۔ اوکے سر، رات تک انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی۔ مسٹر حنان، میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عنایا کا خیال رکھیں۔ اس حالت میں اسے باہر کی زیادہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر، کریونگ تو ہوتی ہے نا؟ وہ حنان کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر منمنائی تھی۔ جی بالکل کریونگ ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آئے روز باہر کی چیزیں کھائیں۔ اب آپ کے پیٹ میں درد اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھا رہے ہیں۔ یہ میڈیسن میں لکھ دی ہے، اس کو کھائیں تو آرام آ جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ سر ہلا کر اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دے کر اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ حنان، سوری، سچی نیکسٹ ٹائم نہیں کھاؤں گی۔ مجھے اب تمہاری آواز نہ آئے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہونا۔ وہ بینچے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھا کر غصے سے دروازہ بند کرتا اپنی سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ ملک ہاؤس کے کار پورچ میں گاڑی رکتے ہی وہ اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اسے احتیاط سے باہر نکالتا ہے۔ توصیف صاحب، ذرا ادھر آئیں۔ وہ اتنی اونچی آواز میں دہارا تھا کہ عنایا لرزتی اس کا بازو تھام گئی تھی۔ میں تمہیں منع کیا تھا نا کہ آئندہ بار تم عنایا کو کھانے کے لیے کچھ نہیں لا کر دو گے۔ غصے سے وہ دہارا تھا۔ حنان، اس کو کچھ مت کہیں، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ توصیف چوکیدار کے بیٹے کو نظریں جھکائے کھڑے دیکھ کر بولی تھی۔ تم تو چپ رہو۔ آئندہ بات کام پر نہیں آؤ گے۔ سر، قسم لے لیں، میم نے ضد کی تھی، اگر نہ لا کر دیا تو کام سے نکال دیں گی، اور آپ کہتے ہیں اگر لا کر دیا تو نکال دیں گے۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میں تو پھنس گیا ہوں آپ دونوں کے بیچ۔ ابا کو جب تک آرام آتا میں تب تک ہی ہوں ادھر، ورنہ میری توبہ جو میں ادھر کام کروں۔ اس کی بات سن کر عنایا قہقہ لگا اٹھی تھی، جبکہ حنان کی گوری کو دیکھتی لب دبا کر اس کا بازو پکڑ کر اندر کی جانب بڑھی تھی۔ آ گئے ہیں آپ دونوں؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ہیزل پریشانی سے پوچھتی ہے، جبکہ عنایا اپنے وجود کے گرد دوپٹہ صحیح کرتی صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ہیزل، آئندہ بات یہ پرہیزی کھانا کھائے گی۔ میں کوئی نہیں، آپ کی بھول ہے کہ میں کھاؤں گی۔ میرے ضبط کا امتحان نہ لو۔ ہیزل، تم ہی اسے کچھ سمجھاؤ۔ وہ اسے گھورتا روم میں چلا گیا تھا۔ کیوں بھائی کو تنگ کرتی ہو؟ اتنا مزہ آتا ہے یار ان کا سرخ چہرہ دیکھ کر۔ اب جوس پلا دو مجھے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہاری بہو کے چکر کچھ زیادہ نہیں لگتے؟ اس کا اشارہ عزا کی طرف تھا جو انہیں بنا بتائے دروازہ عبور کر گئی تھی۔ میرا بیٹا بھی تو دن بھر باہر ہی رہتا ہے۔ وہ گہرا سانس لیتی اٹھ گئی تھی۔ لگامیں ڈالو انہیں، اگر میرا بیٹا تو تمہارا بھی کچھ لگتا ہے تو تم ڈال دو۔ وہ اسے گھورتی کچن میں چلی گئی تھی۔
آمنہ تم نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ عزا سوری بٹ تمہاری رپورٹس اچھی نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ وہ لب بینچ کر خود کو آنے والی ہر بات کے لیے تیار کر رہی تھی۔ تم آرام سے میری بات سنو یار۔ آمنہ جو بات ہے پلیز بتا دو، میں سن رہی ہوں۔ جیسے جیسے آمنہ بولتی گئی تھی اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھیں، آنکھوں نے نمی اختیار کی تھی، دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ تم دوبارہ میری رپورٹس چیک کرو پلیز۔ عزا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے لیکن سچ یہی ہے۔ تمہیں چاہیے اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لاؤ، میں ان سے بات کروں گی۔ آج کل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ لیکن وہ اس کی بات سن کہاں رہی تھی؟ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، لب ہلنے سے انکاری تھے۔ اپنا سر تھامتی وہ وہاں سے اٹھتی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ لوگ پیچھے مڑ مڑ کر اس کو بھاگتے دیکھ رہے تھے لیکن وہ سب کی پرواہ کیے بغیر بھاگتی ہسپتال سے باہر نکل گئی تھی۔ پارکنگ میں پہنچ کر وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتی، جھک کر گہرا سانس بھرتی ہے، جیسے آوازوں کی باز گشت کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کو اپنے حواس سلب ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے وہ ہوش کھوتی، خود کو مضبوط باہوں کے اثار میں محسوس کر کے وہ اس کا چہرہ دیکھتی ہے۔ شان، مجھے چھوڑیے گا مت، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ جو اپنے کسی دوست کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ عزا کو ہسپتال کے کوریڈور سے بھاگتے دیکھ کر اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ عزا وہ پریشانی سے اس کا گال تھپ تھپاتا ہے لیکن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ السلام علیکم سحر جو چائے پی رہی تھی عریشہ کی آواز سن کر چونک کر اس کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر وہ لب بینچ گئی تھی۔ عریشہ آؤ بیٹھو، مجھے خان بھائی سے بات کرنی ہے۔ جاؤ، روم میں ہیں۔ سحر کے منع کرنے سے پہلے ہی حیدر اسے جانے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ سر ہلاتی اس کے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ٹارگیٹ بھی کمپلیٹ کر دیجیے گا اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کل ایپیسوڈ آ جائے۔